علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، آج رمضان شریف کا دوسرا روزہ ہے اور کچھ دوستوں نے اس متعلق پوچھا ہے کہ وہ اشیاء جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بعض لوگ وہم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا فہم نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اللہ عز و جل نے اس بندے کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا پیا تو اس کے ساتھ تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حدیث شریف ہے کہ جس نے بھول کر کھایا یا پیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اس کو اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا یعنی الٹی نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم سرما لگا سکتے ہو۔ تو بعض بندے اسے وہم کرتے ہیں کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے اس چیز کی رخصت عنایت فرمائی ہے کہ حالت روزہ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جامع الترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، نمبر 1 پچھنے لگوانا، قے کرنا اور احتلام، ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس باب میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ ان تین چیزوں کے ساتھ نہیں ٹوٹتا، یعنی پچھنے لگانے کے ساتھ اور قے کرنے کے ساتھ اور احتلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بارے میں اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے تو کسی اپنے محلے کے امام سے یا مفتیان کرام سے رابطہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرمائے۔